السلام علیکم۔ پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 3 تلوار پر پاکستان تحریک انصاف کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے ریلی پر شرکت کے لیے آنے والے کارکنان کو منتشر کر دیا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایس ایچ او اور بوٹ بیسن ریاض نیازی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ سیالکوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کا سب سے بڑا باوفا شخص خواجہ آصف میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کے والد نے میری سیاسی تربیت کی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ خواجہ آصف سے 34 سال کا تعلق نہیں، یہ 55 سال کا تعلق ہے۔ خواجہ آصف اور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اکٹھے گریجویشن کیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے پولنگ اسکیم کی سمری جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں کل 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ مردوں کے 25,320 اور خواتین کے 23,950 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے، جبکہ 41,405 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ پنجاب میں 50,944 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ پنجاب میں مردوں کے 14,556 اور خواتین کے 14,036 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے، جبکہ 22,352 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ سندھ میں 19,006 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے، جن میں سے مردوں کے 4,439 اور خواتین کے 4,308 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے، جبکہ 10,259 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 15,697 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ لاہور میں تحریک لبیک کے دفتر پر فائرنگ کا مقدمہ بادامی باغ تھانہ میں درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ 11 نامزد اور 10 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پی پی 146 سے امیدوار اکرم رضوی نے پولیس کو بتایا ہے کہ پی پی 147 مدنی چوک میں گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر ریاض خان اور عاطف عرف ٹوکا سمیت دیگر مسلح افراد آئے، جنہوں نے مجھے للکارا اور مارا کہ تم غزالی سلیم بٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے کون ہوتے ہو۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مجھے اور میرے ساتھیوں اسامہ مشتاق، افضال طاہر اور طیب اختر بٹ اور آفاق بٹ کو زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے غزالی سلیم بٹ کی اماں پر فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلایا ہے۔ بنوں میں سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان کی رہائش گاہ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملک شاہ محمد خان کی رہائش گاہ کے سامنے بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت ملک شاہ محمد خان گھر پر موجود نہیں تھے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک شاہ محمد پی کے 101 سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں چاڑاں روڈ سے 20 سال کے نوجوان کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق متوفی 2 روز سے لاپتہ تھا، جس کی لاش پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
آپ کو بتائیں کہ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ ماحولیات کی جانب سے فضائی آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں اور انڈسٹریز کے خلاف 87 FIR اور 2 کروڑ روپے جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں۔ بیورو چیف پنجاب غضنفر علی اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر جوہر عباس رندھاوا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ہم فیصل آباد میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ فیصل آباد موجود ہیں، جوہر عباس رندھاوا صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جوہر عباس رندھاوا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ کیا کہیں گے آپ کہ اس وقت جو ہے اسموگ کی وجہ سے بہت زیادہ، جیسے کہ دھند بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ اسموگ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، تو کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ سر فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اینٹی اسموگ ایکٹیویٹیز کو کوریج دے رہے ہیں۔ دوسرا سر، اگر میں لاسٹ 4 منتھ کی اینٹی اسموگ ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو ہمارے پاس 3 سیکٹرز تھے۔ ایک انڈسٹریل سیکٹر تھا، دوسرا بریک کلن تھی، اور تیسرا ہمارے پاس جو ویہیکل ایمیشن تھی۔ لاسٹ 4 منتھ میں ہم نے جو انڈسٹریل یونٹس اس میں 700 یونٹس کو انسپیکٹ کیا، ان کی چیکنگ کی، اور جس میں سے جو دھواں چھوڑنے والے تھے، جن کی جو پیک یوز ہے ہمارے پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس، جن کی ایمیشن اس سے زیادہ تھی، تو ان کو ہم نے 2 کروڑ سے زائد فائن کیا اور 87 ان پہ FIRs کروائیں۔ اگر میں بریک کلنس کی بات کروں تو ہم نے 600 سے زائد بریک کلنس کی انسپیکشن کی، جن میں سے 35 کا ہم نے آپریشن سٹاپ کیا اور 1 کروڑ 80 لاکھ ہم نے فائن امپوز کیا، اور 55 کے اگینسٹ ہم نے مقدمے درج کروائے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو ہمارا سیکٹر ہے ویہیکولر اسموک ایمیشن، جو جتنی بھی گاڑیاں ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں، تو ان میں سے ہم نے 4 ماہ میں سے 6000 کو چیک کیا اور جو 22 لاکھ ہم نے ان پہ جرمانہ عائد کیا۔ جوہر عباس صاحب، کیا SOPs ہیں کہ جیسے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے آپ کے پاس کتنی ٹیم ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جاتی ہیں یا ویکلی، جیسے ایکسائز والوں کا جنرل ہولڈ اپ ہوتا ہے بدھ والے دن، تو اس کا کیا طریقہ کار؟ سر میرے پاس اس وقت 7 انسپیکٹرز ہیں، جن کو ہم نے ڈفرینٹ ایریاز اسائن کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس ایک تحصیل ہے، دوسرے کے پاس دوسری۔ تو ہمارا جو ڈیلی سیٹ اپ ہوتا ہے، سب سے پہلے میں ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہوں 10 بجے۔ 10 بجے جب میٹنگ کنڈکٹ کی تو اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب کو میں نے ایریا سائن کرنا ہوتا ہے کہ آج آپ نے ان یونٹس کو دیکھنا ہے، کچھ کو کہہ دیتا ہوں کہ آج آپ نے بریک کلن کو وزٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ڈیلی پروگرس رپورٹ ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے، DC آفس کے لیے بھی جاتی ہے اور ہمارے ہیڈ آفس کے لیے بھی۔ جوہر صاحب، کتنے انسپیکٹرز ہیں جو فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کی بیٹ وائز کرتے ہیں یا کہ ٹیم ورک ہوتا ہے؟ سر اس میں ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ انسپیکٹر کے ساتھ ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہوتا ہے، ان کی ایک یہ پراپر ٹیم ہوتی ہے۔ تو یہ 2 لوگ جاتے ہیں ہر اپنے ایریا میں، مطلب جو ایریا نے جو ہم نے ٹیریٹری اسائن کی ہوئی ہے اس ایریا میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے ایکشن کریں گے۔ اگر کوئی انڈسٹری ہے جو کہ جس کا اسموک کیپیسٹی 40% سے زیادہ ہے تو اس کو فائن کریں گے اور سیل کریں گے۔ جوہر عباس صاحب، جس طرح پنجاب گورنمنٹ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فوکس جو اس وقت ہے اسموک کے حوالے سے، جس طرح گزشتہ دنوں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگائے گئے اور مصنوعی بارش بھی کروائی گئی انوائرمنٹ کے حوالے سے، چونکہ ظاہری بات ہے فیصل آباد ایک انڈسٹری ایریا ہے اور پاکستان کا بہت بڑا زون ہے، فیصل آباد میں انڈسٹری بہت زیادہ ہے، تو کس حد تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے انوائرمنٹ کا جو ماحولیات کا جو ویژن ہے، جو مشن ہے کہ فضائی آلودگی پر کنٹرول کیا جائے، تو کس حد تک آپ اس SOPs کو فالو کروا پا رہے ہیں؟ اور اس وقت اگر بات کی جائے تو آپ کی جانب سے کوئی اویئرنیس میسج بھی دیا جا رہا ہے انڈسٹری اونرز کو؟ تو اس میں فرسٹ آف آل تو اگر میں فیصل آباد کے حوالے فیصل آباد کے حوالے سے بات کروں تو سب سے بڑی اچیومنٹ تو ہماری یہ ہے کہ اس بار فیصل آباد ریڈ زون میں نہیں ہے اسموک میں۔ اور دوسرا جو اویئرنیس سیشن ہے ہمارے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ کروائے گئے ہیں، جیسے DC صاحب نے کچھ چیئر کیے ہیں، کچھ کمشنر صاحبہ نے چیئر کیے ہیں۔ تو اس میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، جس سے ہم ڈفرینٹ اویئرنیس سیمینارز وغیرہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ایون کہ GC میں ہم نے کروایا، ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں کروایا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ اس میں یہ جو فضا ہے اس میں جسٹ ہم نے سانس نہیں لینا، آپ کے بچوں نے بھی سانس لینا، تو آپ جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں، آپ کو کوئی بھی بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا۔ تو جوہر عباس صاحب، ایک بہت بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے زون بہت بڑا ہے اور آپ کے پاس اتنی ٹیم تو نہیں ہوگی کہ ڈیلی بیس پر ڈور ٹو ڈور جا کے اس کی کمپین کی جائے یا کاروائیاں کی جائیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے جس سے عام شہری، عام پبلک بھی آپ کو کمپلین کر سکے، اور یہ بہت آسان ہے کہ آپ وہاں پر جا کے جب آپ کو پن پوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر جا کے آپ کاروائی کر سکیں؟ سر اس میں ایسے ہے کہ ہمارے جو ایریا انسپیکٹرز ہیں، ہم نے ان کے ڈفرینٹ زونز میں نمبر ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ آفسز میں۔
जब भी कोई वायलेशन होती है तो आज तो दौर है सोशल मीडिया का, लोग फौरन रिपोर्ट कर देते हैं कि ये धुआं निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से। तो जैसे ही वो वीडियो हमारे पास आती है या कुछ सिटीजन पोर्टल के थ्रू कुछ कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो हमारा एक्शन फौरन होता है। इसमें हम किसी किस्म का डिले नहीं होता। जौहर अब्बास साहब, पब्लिक इस वक्त आपको लाइव प्रोग्राम में देख रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप कोई अवेयरनेस मैसेज जारी करें आवाम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि फ़िज़ाई आलूदगी से बचा जा सके और तमाम तर आम पब्लिक जो है वो भी आपको मैसेज कर सके। कोई आप ऐसा नंबर बताएंगे जिससे कि आपको कोई कांटेक्ट कर सके, या आपकी कोई हेल्पलाइन हो या ऑफिस का कोई PTCL नंबर, या जिस तरह भी मुमकिन हो कि आम शहरी आपको कंप्लेन कर सके। सर, इसमें पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से तो मैं यही मैसेज अवाम को दूंगा कि हम आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें पब्लिक सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि जब भी ये अपने घरों वगैरह को साफ़ करें तो वाटर स्प्रिंकलिंग ज़रूर करें, क्योंकि वही डस्ट पार्टिकल्स फिर बाद में आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाने। तो सेकेंडली मेरा वैसे PTCL नंबर तो हमारा अवेलेबल है, DC ऑफिस के थ्रू भी हमें कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लोग राब्ते करते हैं, तो हम तो अवेलेबल हैं। हम इवन के लोग शाम को भी हमें करें कि जी हमारे में ये इशू आ रहा है, तो हम शाम को भी उन्हें इंटरटेन करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास रंधावा साहब फैसलाबाद से, जो इन्वायरमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, और बता रहे थे कि हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी की हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो फैसलाबाद है ये रेड जोन में नहीं आता इन्वायरमेंट के हवाले से। और इस वक्त अभी मैसेज है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करते हुए माहौलियात को फ़िज़ाई आलूदगी से बचें और ऐसी इन्वायरमेंट ना फैलाएं जिससे कि फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो। जी बहुत शुक्रिया गज़नफ़र अली तफ़सीलात से आगाह करने का। खुशाब से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जोहराबाद में कौमी इंतखाबात की ड्यूटी के मामूर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स और मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जोहराबाद में कौमी इंतखाबात की ड्यूटी के लिए मामूर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद, पोलिंग मटीरियल की बहिफाजत तरसील और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए सब ने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। पोलिंग डे के रोज बर वक्त अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचना और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सरंजाम देना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में किसी को रुकावट नहीं बनने देना, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए। DPO खुशाब ने मजीद कहा कि जिला भर में दफा 144 के तहत असला की नुमाइश, असला लहराना, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग ऐप के तमाम अफसरान और मुलाजमीन के मोबाइल में इंस्टॉल करवाया गया और इस ऐप के इस्तेमाल की बाबत ट्रेनिंग भी दी गई। राजा नूर आतिफ, पल न्यूज़, खुशाब। पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन से इलेक्शन ड्यूटी लेने के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। पुलिस ऑफिस जोहराबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत पुलिस ऑफिस जोहराबाद में खुशाब पुलिस के रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO खुशाब ने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को कौमी इंतखाबात में बतौर एडिशनल फोर्स इस्तेमाल करने से मुतल्लिक ब्रीफ किया और कहा कि आप तमाम अफसरान मुलाजमीन की इलेक्शन डे पर ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि कमी नफरी को पूरा किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने शुरकाई मीटिंग से मुखातिब होते हुए कहा कि आप तजर्बाकार हैं, फोर्स के नज़्म ज़ब्त और फ़रज़ की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए एडिशनल फोर्स के तौर पर आपको तरजीह दी गई है। लिहाजा इलेक्शन डे पर आप भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। DPO ने कहा आपको आपकी ड्यूटी से मुतल्लिक बर वक्त बता दिया जाएगा। इस मौके पर तमाम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम को ड्यूटी सर अंजाम देने और अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। राजा नूर आतिफ, पल न्यूज़, खुशाब। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।